انسان کے جو 5 سینسرز ہیں، 5 حواس، ان میں صرف ایک کان ہے جو آف نہیں ہوتا، باقی چاروں آف ہو جاتے ہیں. اب میری آنکھ آف ہو گئی، ٹھیک، میں سویا تو میرے چھونے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے بولنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، میرے چکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے دیکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی. لیکن ایک معمولی سی آواز پر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ شور کیسا ہے؟ کان بند نہیں ہوتے، کان کا فنکشن چلتا رہتا ہے. اور آج کی ریسرچ کیا ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں کان کام کرتے ہیں، باقی 4 حواس کام نہیں کرتے. کانوں سے سنتا ہے، باقی کام نہیں کرتے. اور موت پر جا کر بھی یہ ختم نہیں ہوتے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے. ترکی میں اصحاب کہف، توس ایک جگہ ہے، توس، ترسوس، وہاں ترکی میں، توس ایران میں ہے. پچھلے سال ہماری جماعت گئی تو ہمارا وہاں سے گزر ہوتا، میں نے کہا اصحاب کہف لے چلو. وہاں گئے تو وہاں ہم اندر اترے، دیکھا تو مجھے یہ قرآن کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو غار میں سلایا. اور آپ آیت پہ غور فرمائیں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. حالانکہ کہنا تھا آنکھوں پہ، نیند تو آنکھوں پہ آتی ہے، تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا. کہ اللہ تو اللہ ہی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہو. اور ان کو 300 سال سلایا. 300 سال کوئی سو سکتا؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور 300 سال سوئے رہے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سام، نہ بچھو. 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگی. چلو بھائی، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ، جاؤ بھائی یہ پیسے دے کر کسی کو روٹی لاؤ. تو میں یہ قرآن سے مثالیں دے کر یاد سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علم تو تجرباتی ہے، اور اللہ کا علم محکم. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. آج کا مسلمان قرآن کے خلاف لاجک مانگتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا. اپنی حیثیت نہیں جانتا کہ کس کو کہہ رہا ہے.